الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ درس حدیث سن رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جنازہ کے ساتھ چلے اس کو چاہیے کہ چارپائی کے چاروں کونوں کو اٹھائے، کیونکہ یہ سنت ہے، پھر چاہے تو اور اٹھا کر ثواب حاصل کر لے، چاہے تو چھوڑ دے۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ اس حدیث کی بنا پر جمہور علماء کرام کا یہی مسلک ہے کہ جنازہ کو اٹھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جنازہ کی چارپائی کو چاروں پایوں سے اٹھایا جائے۔ نیز جنازہ کا چونکہ احترام ضروری ہے، اس لیے کسی بھی ایسے طریقے سے جنازہ کو اٹھانا ممنوع اور مکروہ ہے جس میں جنازہ کی اہانت ہو، مثلا دو لکڑیوں کے درمیان ایسے اٹھانا جیسے کسی بوجھل چیز کو اٹھاتے ہیں، یا زمین سے ہاتھوں پر اٹھانے کے بجائے بھاری سامان کی طرح کندھا دے کر اٹھانا، یا ایک ہی آدمی کا میت کو اٹھا کر کندھے پر رکھ لینا وغیرہ۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری و عذر ہو تو جس طرح بآسانی ممکن ہو اٹھایا جا سکتا ہے۔ ابراہیم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اس طرح اٹھا رکھا تھا کہ چارپائی کے اگلے حصے کو اپنے کندھوں کے بیچ میں لے رکھا تھا، اس طرح گویا کہ آگے پیچھے دو آدمی تھے۔ جمہور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ مجبوری اور عذر والی شکل ہے کہ جب کسی تنگ گلی سے گزرنا ہو اور چار آدمی چار کونے کو نہ پکڑ سکتے ہوں تو پھر آگے پیچھے سے ایک ایک آدمی اٹھا لے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت اور کچھ دوسرے آثار کی وجہ سے اسی طریقے کو افضل کہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ اب سنیں کہ جنازے کو 3 یا 4 بار کندھا دینا کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازہ کے ساتھ چلا اور اس نے اس کو 3 بار اٹھایا تو میت کا حق جو اس کے ذمہ تھا اس نے ادا کر دیا۔ بحوالہ ترمذی۔ یعنی یکے بعد دیگرے 3 بار جنازہ اٹھایا تو اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت اس طرح ہے کہ جس آدمی نے جنازے کو اس کے چاروں طرف سے اٹھایا تو اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ علماء کرام نے ان روایتوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ ایک ایک مرتبہ تو جنازہ کو چاروں کونوں سے اٹھانا چاہیے، اور اگر ممکن ہو سکے تو اسی طرح 3 مرتبہ اٹھائیں۔ اور جنازہ کو چاروں کونوں سے اٹھانے کی صورت کیا ہوگی؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے میت کے سرہانے والے اگلے دائیں پائے کو دائیں کندھا دے، پھر دائیں طرف کے پچھلے پائے کو دائیں کندھا دے، پھر میت کے بائیں طرف آ جائے۔ اسی طرح پہلے اگلے بائیں پائے کو بائیں کندھا دے، پھر پچھلے بائیں پائے کو بائیں کندھا دے۔ بحوالہ کتاب الآثار۔ اسی صورت پر سب علماء کا اتفاق ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہر مرتبہ کم از کم 10 قدم چلے کہ کل 40 قدم ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ بعض آثار میں کم از کم 40 قدم چلنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ بحوالہ در مختار۔ لیکن اس حوالے سے یہ سنیں کہ لوگوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے 40 قدم کے اٹھانے کے متعلق۔ بعض مقامات پر آپ کو یہ جہالت دیکھ کر یقیناً رونا آئے گا کہ جنازہ کو قبرستان تک پہنچاتے ہیں، پھر وہاں پہنچ کر میت کو لے کر 40 قدم کا ایک چکر لگاتے ہیں اور اس کو چہل قدمی یا کہیں کہیں دہ قدمی کہتے ہیں، گویا کہ جنازہ کو بھی چہل قدمی یعنی ٹہلانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے جہالت کی دسیسہ کاری کہ جنازہ کے ساتھ 40 قدم چلنے کا مطلب قبرستان میں جا کر چکر لگانا نکال لیا گیا۔ جی ہاں، جب علم کی مشعل بجھ جاتی ہے، علم کی روشنی بجھ جاتی ہے تو جہالت اس خلا کو پور ہی نہیں کرتی بلکہ ڈیرا بنا لیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔